اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاتی ثم للترتیب بانفصال اے بمہلۃ الی آخرہ۔ میری گفتگو فے کے سلسلے میں چل رہی تھی، ایک لائن رہ گئی تھی، اس کو ترجمہ کرتے متصل کر دیتا ہوں آج کی بحث سے۔ بتایا کہ فے کا اصل معنی جو ہے ترتیب و تعقیب ہے، اور اس فے کو فائے ترتیب کہتے ہیں، جس کی مثال دی گئی جاء زید فعمر، ٹھیک ہے، اور متفرع ہوتا ہے اسی پر، یعنی اس فرع کہتے ہیں شاخ کو، یعنی اسی سے نکل کے یہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ اسی ترتیب و تعقیب سے ایک چیز، ترتیب و تعقیب پر جو چیز متفرع ہوتی ہے وہ فے کا بصورت سببیہ آنا، سببیہ بن کر کے آنا، یعنی فا جو ہے اس کو فائے سببیہ بھی کہتے ہیں، کبھی فائے سببیہ بن کر کے آتا ہے جب پہلے والا عمل بعد والے کے لیے کیا ہو، سبب قرار پائے، جیسے ضرب زید الولد فاماتہ، ضرب جو ہے وہ سبب موت ہے، تو فاماتہ جو ہے فے کے ساتھ آیا ہے، یہ فے جو ہے وہ فائے سببیہ کہلاتا ہے۔ اور یہ فا جو ہے کبھی ہوتا ہے فائے سببیہ، اس کی مثال دوسری یہ ہے کیا، ما عارف دارک فازورک، میں تیرا گھر نہیں پہچانتا کہ تیری زیارت کرنے آتا، تو گھر کا پہچاننا جو ہے وہ سبب زیارت ہو سکتا تھا، ٹھیک۔ وَتَكُونُ رَابِطَةً لِلْجَوَابِ، ذرا سا فرق ہے، توجہ رکھیے گا۔ فائے ترتیب بتایا گیا، فائے سببیہ بتایا گیا، اور فائے جواب۔ فائے جواب کیا ہے؟ یہ شرط و جواب پر آتا ہے، شرط و جواب والے، یعنی اس میں جملہ شرطیہ پہ آتا ہے اور اس کے جواب کے اوپر داخل ہوتا ہے، جیسے وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی خیر کرو، یا تو غائب کا صیغہ میں مخاطب کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر خیر کرو، کوئی نیکی انجام دو تو اس کا کفران مت کرو، کفران خیر نہ کرو، مطلب کہ خیر کے بعد گناہ کے مرتکب نہ ہو جاؤ، جو اچھا کیا ہے اس اچھائی پر باقی رہو، اس کی قدر کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فلن یکفروہ جو ہے یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر فا آیا ہے، اس فا کو فائے جواب کہتے ہیں، رابطہ فائے رابطہ کہتے ہیں یا فائے جواب کہتے ہیں، چونکہ جواب کے کو ربط دیتا ہے کس سے، شرط سے۔ اب آ جائیے آپ بالکل شروع میں چلیے، تو ایک چیز آپ کو میں دکھاؤں گا، صفحہ نمبر 27 جو ہماری کتاب ہے، اس میں مسئلہ نمبر جو ہے وہ نیچے دیا ہوا، مسئلہ نمبر 13، قسمت نحو، مسئلہ نمبر 13۔ مسئلہ نمبر 13 پہ دیکھیے گا، 13 نمبر مسئلے پہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ 13 نمبر مسئلے میں تحریر کرتے ہیں کہ تدخل الفا علی جواب الشرط، بہت معذرت چاہتا ہوں، تدخل الفا علی جواب الشرط وجوباً اذا امتنع جعلہ شرطاً وذالک فی 5 مواضع۔ آپ ہی کی کتاب کے مسئلہ نمبر 13 میں ہے، فرماتے ہیں کہ فے داخل ہوتا ہے جواب شرط پر، اور یہ واجب ہے ایسا داخل ہونا، کب؟ جب ممتنع ہو کہ اس جواب شرط کو شرط کی جگہ پر رکھا جا سکے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ 5 جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ اس میں تیسرا مورد پڑھیے گا، اذا کان منفیا بما او بلن، کہ جب جواب شرط جب یہ جملہ شرطیہ جو ہے، جب جملہ شرطیہ یہ منفی ہو ما کے ذریعے یا لن کے ذریعے سے، نحو ان جانی ضیف فما اطردہ او فلن اطردہ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر جو منفی ہو رہا ہے جملہ، تدخل الجواب تدخل الفاء علی جواب الشرط، جواب شرط پر فے داخل ہوتا ہے وجوباً 5 جگہوں پر، اس میں سے ایک کیا ہے، اذا کان منفیا، جب یہ جواب شرط جو ہے، جملہ شرطیہ میں جو جواب آیا ہے جواب شرط، پورا جملہ شرط و جزا ملا کے تو جملہ شرطیہ بنے گا، لیکن جو پہلا حصہ ہے وہ شرط کہلاتا ہے، دوسرا حصہ جزا یا جواب، تو جو جملہ جزا یا جواب ہے نا وہ منفی ہو ما کے ذریعے لن کے ذریعے، تو اس صورت میں جو ہے انہوں نے فرمایا تھا فے کا داخل ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے، تدخل الفا علی جواب الشرط۔ اب یہاں آ جائیے گا تو آپ کو یہاں وہی چیز ملے گی، مثال وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، لن کے ذریعے سے اس کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد تاتی ثم للترتیب بانفصال، ثم آتا ہے ترتیب کے لیے، مگر فے کے ساتھ اس کا فرق کیا ہے؟ فے میں ترتیب اور تعقیب تھی، ٹھیک ہے. آپ نے کہا جا امر جا زید فامر، زید آیا پھر فوراً امر آیا بلا فاصلہ، لیکن ثم بھی پھر کے معنی میں ہے اردو میں. ہاں اس میں یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے والے میں مہلت ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے. کتنا فاصلہ یہ اہم نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. طویلۃ کانت المہلۃ ام قصیرہ، ٹھیک ہے. نحو نزل القوم ثم ارتحلوا، قوم آئی پھر کوچ کر گئی. ہو سکتا ہے رات میں آئی ہو، کوچ کر گئی ہو، صبح آرام کیا ہو ایک دن پوری رات، ہو سکتا ہے صبح ہی پہنچی اور اس کا تھوڑی دیر بعد فوراً کوچ کر گئی. تو یہ پتہ نہیں ہے کتنا فاصلہ، مگر مہلت اور فاصلہ ہے. پھر فرماتے ہیں فائدتون بتلحقها تاء التانیث، معذرت چاہتا ہوں آج بھی نزلے کا شکار ہوں. بتلحقها تاء التانیث، اس سے ثم سے ملحق ہو جاتا ہے تا، جسے تائے تانیث کہتے ہیں. یہ فتح کے ساتھ بھی آ سکتا ہے ثمتا، اور سکون کے ساتھ بھی آ سکتا ہے ثمات. فتختص، اب جب ثم جو عاطفہ ہے اس کے ساتھ تائے تانیث ملحق ہو جائے، چاہے سکون کے ساتھ چاہے فتح کے ساتھ، تو ایسی صورت میں یہ صرف اور صرف جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، پھر مفرد پہ نہیں آتا ہے، اور جملے سے مراد جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. نحو فمزیت، ٹھیک ہے. سمت یا سمت قلت لا یعنینی، میں گزرا اس کے پاس سے، پھر میں نے اس سے کہا ثم، پھر میں نے اس سے کہا. اب یہ ثم جو آیا ہے تے کے ساتھ آیا نا، تو قلتوں پہ آیا فعل پہ. میں نے اس سے کہا، کیا کہا؟ لا یعنینی، کیا تم میرا قصد نہیں کرو گے، کیا تم میرا قصد نہیں رکھتے. یعنی غائب کا صیغہ ہے، مگر میں مخاطب کا صیغہ ترجمہ کر رہا ہوں آسانی کے لیے. میں گزرا اس کے پاس اور میں نے اس سے کہا کہ کیا وہ میرا قصد نہیں کرے گا، یعنی میں نے اس سے کہا خطاب کرتے ہوئے کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے. تو ثم حرف عطف ہے جس نے عطف کیا ہے جملے کو جملے پر. پھر فرماتے حتی، حروف عاطفہ میں سے کیا ہے؟ حتی ہے. معنی میں جو ہے وہ یہ واو کی طریقے سے ہے، حتی معنی میں واو کے طریقے سے ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں دونوں کے اجتماع کو سمجھایا جا رہا تھا، جا زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، یا زید اور عمر آیا. مگر یہاں حتی میں تدریج پائی جاتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی پہلے یہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ. مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جیسے اکلت السمکۃ حتی راسہا، ہم مچھلی کھا رہے ہیں تو ایک ساتھ نہیں سب ہڑپ گئے. میں نے مچھلی کا بدن کھایا، پھر اس کا سر کھا لیا، یا اس کا سر بھی کھا لیا. تو کھانے میں کہیں نہ کہیں ایک تدریج سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا، اسی کو پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حتی تکون للتدریج، حتی تدریج کے لیے ہوتا ہے. ویشترط فی معطوفہا، اس کے معطوف میں شرط کیا ہے؟ ان یکون ظاہرا لا مضمرا، حتی کے ذریعے سے جو چیز عطف کی جاتی ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتی، ضمیر کو حتی عطف نہیں کرتا ہے. ومفردا لا جملتن، ٹھیک ہے، اور وہ مفرد ہے نہ کہ جملہ، یعنی جملے کو عطف نہیں کرتا حتی. جیسے آپ نے ابھی اوپر ثم کی مثال میں دیکھا ہے جملے کو عطف کرنا. وَأَن يَكُونَ جُزءًا مِّنَ الْمَعْطُوفِ، معطوف علیہ، اور جس چیز کے اوپر اس کو عطف کیا جا رہا ہے حتی کے ما بعد کو، وہ حتی کے کا ما بعد جو ہے یعنی معطوف، یہ معطوف علیہ کا پارٹ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے. جیسے اکلت السمکۃ حتی راسہا میں مچھلی کا جو سر ہے وہ مچھلی کا حصہ ہے، جز ہے. اے واکلت راسہا، وا کیوں لائے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ حتی جو واو کی طریقے سے ہوتا ہے. میں نے مچھلی کا سر کھایا، مچھلی کھائی اور اس کا سر کھا لیا، حتی یہاں تک کہ اس کا سر کھا لیا، اس کا سر بھی کھا لیا، ٹھیک ہے. اور اس میں تدریج بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اوکل جز، یا تو اس کا جز ہے، جیسے میں نے مچھلی کھایا اور اس کا سر کھا لیا، یا حتی اس کا سر بھی کھا لیا.
او کل جز من ہو، یا جز تو نہیں ہے مگر جز جیسا ہے، جیسے آجبنی، یہ تو پتہ ہے مچھلی کا جز ہے سر، مچھلی کا جز ہے اس کا دھڑ، انسان کا جز ہے اس کا ہاتھ، انسان کا جز ہے اس کا سر، اور کبھی جز نہیں مگر جز جیسا ہے، کل جز ہے. نحو عجبنی الفتى حتی حدیث ہو، مجھے تعجب میں ڈال دیا جوان نے، حتی اس کی باتوں نے، یعنی وہ عجبنی حدیث ہو، اور اس کی یعنی عجبنی الفتى، مجھے جوان نے حیرت میں ڈال دیا، وہ عجبنی حدیث ہو، اور اس کی گفتگو نے، اس کی باتوں نے. تو حدیث جو ہے انسان کا جز تو نہیں ہے مگر کل جز ہے، جیسے اس کے پہلے آپ علمہ کی بات پڑھ چکے ہیں بدل استعمال میں. ٹھیک ہے، چند روز قبل امتحان سے پہلے. پھر فرماتے ہیں او یکون غایتاً لما قبلہا فی زیادت و نقصان، یا تو حتی بتایا اوپر کے تدریج کو سمجھانے کے لیے آتا، اور اس کی شرط بتا دی کیا کیا ہے، اور یا تو اب ایک چیز اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں فائدے کے عنوان سے، تکون حتی او غایتاً، حتی تکون للتدریج و یشترط فی معطوفہ کہنے کے بعد پھر نمبر 1 میں ان یکون ظاہراً کہا تھا، ان یکون ظاہراً لا مضمراً، یہ والی باتیں کہیں. اب اس کے بعد نمبر 2 میں کیا کہتے ہیں، ان یکون غایتاً لما قبلہا فی زیادت و نقصان. فرما رہے ہیں کہ حتی جب داخل ہوتا ہے نا تو ما قبل کی غایت کے لیے ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے حتی کو. ما بعد جو ہے وہ ما قبل سے یا تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے حتی کے ذریعے سے اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بہت حقیر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو احتمال رہتا ہے یہ شامل نہ ہو حکم میں، تو اس کے نقصان اور اس کی کم اہمیت کی وجہ سے شامل کرنے کے لیے حتی کا استعمال کرتے ہیں. مثال سے بات واضح ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں، میں جو بات نہیں سمجھا پاتا ہوں میں خود سمجھ جاتا ہوں کہ نہیں سمجھا پایا، وہاں پہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مثال تک انتظار کیجئے. میں نے ترجمہ تو کر دیا، مگر کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ صرف ترجمے سے بات مخاطب کے سمجھ میں نہیں آتی، مثال ضروری ہوتی ہے. اب ٹھہریے، میں مثال دے رہا ہوں پھر ترجمہ دوبارہ کروں گا. یا زیادتی کو سمجھانے کے لیے یا نقصان کو سمجھانے کے لیے حتی کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک، اور یکون غایتاً، یا یہ غایت ہے ما قبل کے لیے، فی زیادت اور فی نقصان، زیادتی میں یا نقصان میں، کمی میں. جیسے مات الناس، لوگ مر گئے، کورونا پھیلا ہوا آج کل، کووڈ-19 بڑی بری طریقے سے. لوگ ہو سکتا ہے سمجھیں صرف غریب مر رہے ہیں، صرف عام آدمی مر رہے ہیں، امیروں تک یہ وبا نہیں پہنچ رہی ہے، جو عہدیداران ہیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے بھائی اٹلی کے وہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر تک کو ہو گیا، دہلی کے ہیلتھ منسٹر تک کو ہو گیا، ایران کے ہیلتھ منسٹر تک کو ہو گیا، امریکہ میں بڑی بڑی شخصیتوں کو ہو گیا یہ کووڈ-19. تو پتہ یہ چلا کہ صرف چھوٹے نہیں بڑوں تک بات پہنچ رہی ہے. تو مات الناس، ہزاروں لوگ مر گئے کووڈ-19 سے، حتی الملوک، یہاں تک کہ حکمران بھی مرے ہیں اس بیماری سے، کوئی بچا نہیں ہے. یہ زیادتی کو سمجھانے کے لیے. وَنَجَحَتْ طُلَّابُ حَتَّى الْمُبْتَدِئُونَ، طلاب کامیاب ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ ہاں طلاب کامیاب ہیں تو بڑی بڑی شخصیتیں جو آیت اللہ وحید خراسانی کی کلاس میں بیٹھتی ہیں، ہے نا، بہت وہ مقرب شخصیتیں جو آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ سستانی کے خاص شاگردوں میں شامل نہیں. طلاب کامیاب ہیں حتی المبتدئون، یہاں تک کہ جن کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں نا وہ بھی کامیاب ہیں. یہ نقص کو سمجھانے، نقص کو غایت میں لینے کے لیے ہے. یکون غایتاً لما قبلہ فی الزیادہ اور فی النقصان. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. ایک چھوٹا سا پیراگراف رہ گیا ہے، فائدہ نمبر یہ اس فائدے میں، فائدے کے عنوان سے مسئلہ نمبر 211، مگر انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا تو میں آگے پیش کروں گا اس کو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.